اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں 3 مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس. وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے. اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے. یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں. اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے باہر کھا جائیں گے. یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی اور کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے. اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. اچھا نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین. وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے. یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے. بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل. زور لگانا پڑے گا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے. آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے. زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیش. زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز. زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی. اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف. یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا. وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے. ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے. ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی. زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ. یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبی میں ہم نے واضح کی. طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی. پہلا مرحلہ صبر محض ہے. پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو. نغمہ ہے بلبل شوریرا تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو وقت آئے گا ہاتھ کھول دیں. دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو. آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آتا، یہ قتال. اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی ممبر پر، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی. 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال میں. پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے. دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن. تیسری منزل پر صبر محض، ایسے ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس. 8 منزلیں جہاد.
اور نویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس اور آخری اور نویں منزل قتال فی۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، بہت اہم بحث ہے۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ایو ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر ایک کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہو، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھنا۔ اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ ہے، پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول پر غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نطر کو من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و سد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فتور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آتا۔ جہاد اور ہجرت لازم و منصوب، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹیو وائر ایک نیگیٹو وائر۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید۔ نفس سے جہاد کریں گے کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر آماق دل است، خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن است، جاہدہم بہ جہادا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا برکت و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ، دعوت کے لیے۔ غلط نظریات کا ابطال کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی دور کا یہ شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کھل گیا۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کی۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں۔ صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں۔ والحافظون لحدود اللہ، چلاؤ مار دو لوگوں کو، مار دو۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نوال غنیمت نصیب، یہ میرا کل کا موضوع ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید، کسی کو نہیں منکر بالید کہا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ لیکن نوٹ، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ جس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے۔
بڑے بڑے مفکرین خارج کیے. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا. یقیناً بات ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری حدیث جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی برائی میں آ جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل، لیکن آپ پورا مورچہ لگا دیا نہیں ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہے. تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط. امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر نہیں انل منکر، اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار. لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہے. یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے پھر 10 اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا. یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجیے، تربیت کیجیے، منظم کیجیے، محتسب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کچھ ہے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں نظام، کامیابی ہو جائے. تب نہیں ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل ادھر حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دیں اس کی غلط. اس میں نوبت فقہاء کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بھی سیف تک بھی آ سکتی ہے. یہ ہے جہاد کی بحث. پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد. دوسرا لزوم اجتماعیت کا لزوم. اس میں بھی درجے ہیں، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں. فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین. اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہو. اس سے تقویت پہنچے گی. آپ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا. آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہوا، اس سے یقیناً تقویت حاصل. لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن سب اطاعت والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں. نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہوگا. دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہے، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہے، یہ سب اس کا ذریعہ ہے. یہ جماعتیں اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر. اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشن، ایسوسیشن، انجمنیں، ان میں وہ سب اطاعت ڈسپلن یہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر دیے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹی ہو گھسیٹ لیجیے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، وہ بھی رکھیں. آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ وہ جماعت. لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں. کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر ٹھیٹ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن. وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ ہے، یہ کیا حکمت ہے. There's not to reason why, there's but to do. عسکری اور ٹھیٹ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں. جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا، حضرت مغیث ایک غلام، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا. حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے. یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس. کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیز این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے نہ رہے. کفر نہیں رہا نا اب وہ. تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی. مغیث انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی. سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے کہیے. حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو؟ پورا فرض سوال، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. حکم کو نہیں. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. مشورے کو آپ سوچ سکتے، ٹھیک ہے، چوائس. ایک اور غلطی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا چاہیے اللہ تعالیٰ، ذہناً قلباً جس کو وہ
قبول نہ کر رہی ہو اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے شی نوز اٹ بیٹر، حکم نہیں دیا، لیکن حکم تو سب اطاعت مطلق، نو ایکسیپشن۔ آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے بعد احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج ایک حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانی ہے۔ تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصالحین۔ سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سب اطاعت والی جماعت ضروری نہیں، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سب اطاعت فی المعروف کے ٹھیک اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مراد ہے حضور کے ان الفاظ مبارکہ سے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو۔ جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹ ہے، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹ ہے، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند۔ اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیں، جماعت کون سی؟ سم و طاعت، یہ لازم و ملزوم ہے بریکٹ ہے، سنو اور مان۔ یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو، وہ ہے ہجرت و آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد۔ تیسرا بیعت، وہ نماز کے لیے پاک، وضو کے لیے پاک پانی جو ہے۔ ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار۔ ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر، وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سم و طاعت مطلقاً۔ اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سب اطاعت فی المعروف، بالکل میتھمیٹیکل سمجھ، لیکن بیعت میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا ہے، تینوں لیول پر کچھ فرق ہو جائے گا۔ پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک کو ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح، اس کا ایک فکر ہے۔ اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے۔ بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ، اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا، یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا۔ آج وہ بیعت عدل قرآن صرف بیعت النساء ہے، یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت۔ نوٹ کر لیجیے، قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہوئی، بیعت عقبہ اولا سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی، ایک فصل ہے 8-9 برس کا، یہ وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے، بیعت النساء، یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے۔ مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے، مردانہ بیعت وہاں رکھا تھا، وہ فرض خواتین پر نہیں، زنانہ بیعت، لیکن ہے بیعت۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت، غلط بات ہے۔ بیعت عقبہ اولا بیعت نہیں یہی ہے، بیعت النساء بیعت ہی یہی ہے، بیعت ارشاد ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور۔ اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبا من تو آمودم طریق شاہ بازی رہا، مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے، خبر تاکید کیسے کروں، لازمی ہے لابدی، کوئی اس سے رشتہ نہیں، یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی، جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا۔ اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد فرض، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا جو اس کے لزوم کا انکار کرے۔ فریضہ ثالث ضمن میں بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا۔ جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دوسری بیعت کا۔ اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل ان میں میں نے تھوڑا سا اضافہ، اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے مستشارین میں سے تھے تنظیم کی، وہ چونک گئے اس کو دیکھ کر، یہ آپ اس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں، یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس معنی میں یہ بیعت جو ہے لازم ہے۔ میں نے انہیں ایک جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں، مولانا عصمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں۔ میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر
اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں، میں کتنے کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں ہو جائے گی. اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تھا ہی نہیں. مثال دی اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے علم میں وہ مثال ہے، کیونکہ میرے استاد مولانا منتخب القادری انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو لائبریری اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو نہیں دیتے تھے. کبھی کبھی اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی اور یہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے مجھے اور وہ رہتے تھے قبرستان میں وہ جگہ بنائی بھی تھی وہاں رہتے. یہ بھی وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کے بعد اچھے بھلے گھر موجود ہیں اجمیر شہر کے اندر، وہاں کیوں رہتے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے ولایتی کہتے تھے، پٹھان اس وقت جو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے. ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم ذرا میری الماری صاف کر. تو میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی، اور یہ شاگرد چہیتے ترین شاگرد انہیں پتا بھی نا. تو عدم ذکر عدم وجود کو سمجھ لیجیے بات جس کی مثال سے ان کے علم میں آیا کہ کوئی بیعت جہاد دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا. لیکن بہرحال میں نے یہ بعد میں ہمارے ایک رفیق ڈاکٹر تقی الدین صاحب نے بھی پھر کچھ اس پر گفتگو کی تھی تو میں نے اس میں اپنی رائے میں ایک ترمیم کی ہے. پہلی میری رائے یہ تھی کہ صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سموطاعت فی المعروف ہوگی، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کرنی ہوگی، اس کے سربراہ سے بیعت سموطاعت فی المعروف ہوگی. تیسری صورت ممکن ہے. تو جیسے میں نے اب استثناء قائم کیا ہے اس میں کہ علم اور عمل کے درمیان فصل بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص مفلوج ہو سکتا ہے نفسیاتی اعتبار سے، اللہ جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ حساب سے قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹے گا. نارمل آدمی کے لیے وہی بات ہے کہ علم اور نظریہ اور فکر اور ادھر عمل اور رویہ اور کردار لازم و ملزوم. اسی طرح اب میں نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے اس لیے کہ نارمل حالات تو دو ہی، ایک لفظ کا اضافہ کیا نارمل، جیسے وہ نارمل انسان بمقابلہ مریض انسان، نارمل حالات بمقابلہ فتنہ شدید، یہ ابھی آگے آ جائے گا. اس لیے کہ نارمل حالات میں تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں. نمبر ایک، اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سموطاعت فی المعروف. ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے. آپ اس جذبات کو اپیل کر لیجیے وہ آپ کی بات مان لے. ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. بس یہ جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مان، وہ انٹلیکچوئل ہے چاہے ان پڑھ ہو. An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a جذباتی. PhD ہونے سے کیا ایموشنل ہو سکتا ہے. PhD تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے، کسی اور میں کی ہے، بہت دیر تک بیٹھا رہا بیچارہ اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہیں، ڈیٹا فراہم کیا، اس کے اوپر ایک پیپر لکھ دیا، PhD ہو گئی. ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی اس کے اندر کامن سینس بھی، کامن سینس بہت بڑی ریئر ہے، اسکالڈ کامن بٹ ریئرلی فاؤنڈ. اسی طریقے سمجھ لیجیے الٹریٹ شخص بھی، لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج جیسا، اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے، بات پہلے مجھے سمجھاؤ، وہ انٹلیکٹ، یو کین اپروچ ہم تھرو ہز انٹلیکٹ. یو میں سے کہ اس کے جذباتی اسٹرکچر، اس کا ہارٹ، اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ ہائی ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. یو کانٹ ریچ ہز ہارٹ ایکسپٹ تھرو ہز. ایک آدمی ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی خیال نہیں، نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے، نہ کوئی، آپ نے اس کے اچھی بات کہی، اس کے دل میں از دل خیزت بر دل، خلوص کے ساتھ آپ نے بات کہی، بات اچھی تھی، اس کی فطرت نیک تھی، اس نیک فطرت اس بات جا کے اپیل کر گئی. میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل، انٹلیکچوئل نہیں، وہ ایموشنل اپروچ کرتے ہیں، اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیں، نکلو 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی مزاج کی ساخت بنا دی جائے. تو یہ طریقہ بات صحیح نہیں، اٹس ویری پرفیکٹ. ان کی میتھڈالوجی میں کوئی بھول نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے اور وہ کل ہو سکتا ہے نہ رہے. یو کیش ابھی کیش نقد نکالو بھائی، بس نکالو نقد. اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے. بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے، یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو. بڑا پیارا انداز، بھائی ارادے تو کر لو. وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے. اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو، اب نکل گئے تو پھر ان کے قابو میں آئی گئے. اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے. یہ اپنی جگہ پر اس سے ویری پرفیکٹ، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکٹ. ہاں ان میں ہے پروفیسرز ہیں، یہ ہے ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ انٹلیکچوئل.
پروفیشنل ہے، ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے اس میں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ذہن کے راستے، اسی لیے قرآن کی افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تذکرون ساری بات عقل سے کریں. ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات مانی یا رسول کی بات. العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس پاس علم ہو، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا، اور یا تو یہ ہے اصل میں بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا، پھر یہ کہ وہ چیز عام لوگوں کے نیچے اترتی. اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ، وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل. لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلن ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی. ایسی مضبوط جماعت تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے. ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کی طرف بڑھ جائے گا، جوش اور جذبات کے اندر. تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کوبڑا کوب نکل آئے گی. تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، کیونکہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ حملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا اور یہ سب ہو رہا ہے. آپ سے بات ہو رہی ہے آپ کو سمجھانے کی کہ دین کو سمجھنے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں. پھر آپ سمجھ کر اس شے کو، یہ ہماری پرائرٹی. ہم آپ کو موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا. وہ سٹیج آئے گی جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کری تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آئے، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جائے. لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر نہیں ہے، خالص دین کا ہے اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع، تو پھر وہ حضور کے بھی سمجھ لیجیے. جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشن. یہاں پر ایک جملہ نوٹ کر لیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو. جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب. اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل ہے. یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی. یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال یہ کیا تھا اصل؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ دیتا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ ایک نہ باندھ دیتا تھا، تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے 3 پاؤں سے اچک اچک کر ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ اس رسی کو اقال کے. اب جب اس نے چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور یہ اقال تھا. جو یہ سنہری اقال باندھے پھر بادشاہ لوگ، دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل. تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اقلھا، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال ان پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ، توکل اللہ. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنس، کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. ڈو واٹ ایور یو کین ڈو، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکالیں گے، نتیجہ اللہ. تو اقلھا ثم توکل، یہ اقل عقل پہلے باندھنا. تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگے. عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے. اس وقت کوئی ہیلا کر تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا. لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی نا، پٹی پڑھاتی. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی تھی، کیا کیا اس نے؟ یہ جمپ، یہ should not have jumped.
تو عقل سے روشنی حاصل کرو، ڈائریکشن کیا ہے، گول کیا ہے، جانا کیا ہے، یہ طے کرو عقل سے، اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو، اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو اور اب جذبے کے تحت حرکت۔ بہت پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ خلق الموت، اس لفظ پر غور کیجئے، اس نے پیدا فرمایا موت، گویا کہ موت کسی بھی درجے میں معدوم ہونے کا نام نہیں، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت کی حامل وجود رکھنے والی شے ہے، تبھی تو تخلیق ہوئی ہے۔ لفظ تخلیق کا اطلاق جو ہے کسی معدوم شے پر نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات، معلوم ہوا جیسے کہ حیات ایک مثبت اور وجودی اہمیت کی حامل شے ہے، اسی طرح موت بھی ایک مثبت وجودی حیثیت کی حامل شے ہے۔ ان کے اندر نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے، درجے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وجود دونوں کے اندر مشترک ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے، جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے موت مقدم ہے حیات، خلق الموت والحیات۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور یہ مضمون اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک موت اس زندگی سے قبل ایک موت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ۔ تو زندہ اس شے کو کیا جاتا ہے کہ جو پہلے موت کی حالت میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک وجود کی ہماری کیفیت وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے قبل، اور اس پر بھی قرآن مجید نے لفظ موت کا اطلاق کیا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم، تو گویا کہ اس دنیا میں جو ہماری آمد ہے، وہ جو کہا کسی نے کہ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، ہم جو یہاں آئے ہیں تو اس سے پہلے ایک ہماری کیفیت موت کی تھی جو ہم گزار آئے ہیں، ایک موت وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی۔ یہ جو زندگی ہے ہماری اس دنیا کی زندگی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا براہ راست اور بلا واسطہ اس کا تجربہ ہے، ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس کے حقائق ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ رہے ہیں، لہذا اس پر تو ہر ایک کا ایمان ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو اس زندگی کے سوا کسی زندگی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پر ان کا قول آیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ ایک اور مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے ہماری زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں مارنے والی شے بھی، ہلاک کرنے والی شے بھی گردش فلک اور دہر کے سوا اور کوئی شے نہیں۔ اس آیت میں تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مکمل دہریت کا فلسفہ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگدستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ بہت بڑا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان دار الآخرۃ ہی الحیوان ما کانوا یعملون، تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی آج کے نہیں۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کو کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے، یہ تو تمہارا عارضی سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنایا، ٹھکانا بنایا، تو دھوکہ دیا اس نے۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے،
لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کروں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتے ہیں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا ہے۔ مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ تھا، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 سن، وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ تو میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو جو احسان ہوا، وہ میرا 1998 کا دورہ تھا جو قرآن کراچی میں۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو تو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا 85 سے، دورہ ترجمہ قرآن، بتائیے کہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھی۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ ہے۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اٹھائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو۔ فَإِنْ انی منہم، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مظلومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو قرآن سے سمجھایا یا پھر سیرت رسول سے سمجھا، لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کیا۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر تھی۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے، وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت میں تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت، قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بات میں عرض کروں۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا ہے، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے، اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے والا، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گئے، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر نے کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا بڑھ گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصا پیری بنوانی چاہیے۔ اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا، بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نسلیں۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، جب جوانی گفتگو کہ شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرما، شعر است اگرچہ پیر بود، کیوں میں پیری رسیدہ، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر است اگرچہ شعر بود، بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ
زندگی کی دوسری بڑی حقیقت۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، خواہ غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں۔ لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری۔ اور یہ میں کئی سال سے محسوس کرتا ہوں، کئی سال سے محسوس کرتا ہوں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے۔ اشخاص سے ملا ہوں، دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں آتا۔ تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے۔ اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گئے، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا۔ بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ آئے، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ نفس یاد نہیں۔ ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے۔ میری اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی، ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی۔ وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریکھ صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے، وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفصیل میں لکھی ہے قرآن۔ وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے، تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا۔ پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کر، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا جانا، تم کیا بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو عبد الکریم پاریکھ صاحب کی وہ جو تعصب تھا صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض۔ بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے۔ ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک برس ہے بائی پولر ڈپریشن۔ انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے، اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے۔ تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چل۔ اچھا یہ ہے ہر انسان، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات کرتے، تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے، یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے۔ والد صاحب کا تھا تو تھا، بڑے بھائی احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری، 52 سے 65 تک جب ان کا انتقال۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی۔ اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، اس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ابتدا کی خبر ہے، میں انتہا معلوم کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد صبر آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی والد رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا۔ ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے خدا کی خدمت کریں۔ تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا۔ 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ، اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گئے۔ یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے بائی پولر، اس کے لیے میں دوا دوں۔ البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بات ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ جو ہے کچھ بروڈنگ، بس اور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل، وہ ایک کیفیت ہے۔ اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے، یہ 2 صورتیں اسی سے متعلق ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط۔ کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ رہی ہے، وہ ہو گیا اس کام کرنے کو جی نہیں چاہتے، اور کبھی بسط، طبیعت مزاج کھڑا، گفتگو کر کے بھی لطف آتا۔
یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ انشراح بسط جو ہے انشراح۔ بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے، کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤنڈ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا، سنکو بھی اسے کہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن، دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا بیچارے، کچھ نہیں کہا، لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب زیادہ شدید تھی، ایک دم دل بھی گھبرانے لگا، اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں۔ جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے۔ مسجد خضرا سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے، پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس۔ اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا، کمر آگے جھکی رہتی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے۔ اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل بوتھ دی سائڈز، لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی۔ میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں، کوئی دوائیاں کھا لی، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹرورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے، اسپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے۔ تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا۔ پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں۔ سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ خاص فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا۔ شکاگو سے لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ۔ اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل۔ 12 ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا۔ اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ شدید تکلیف، کسی کا چین نہیں۔ اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا۔ اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی۔ بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر، PIA کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا۔ یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی۔ مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب جو سرجن ہوتے تھے، ان کا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں۔ اس وقت تک ابھی MRI ایجاد نہیں ہوا تھا، CT اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہے وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا۔ سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ اسٹرانگ کھانے شروع کیے، اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی، کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا۔ عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر، یہ بات آگے تک بڑھی رہی۔ سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی، تو پھر MRI کرایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے، آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے، ٹال بٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی، لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا، بہت شدید درد کی کیفیت تھی اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا۔
لیکن ہوائی ضروریات کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی۔ یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا، اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا۔ پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی سے کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹروگیشن رہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب۔ میں یہاں اللہ رؤوس الاشعار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا۔ انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود۔ بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، تو کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، تو اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالائسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے، البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے، اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر کوئی وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں، واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، ان میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کوئی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، تو اسی لیے اب پروگرام بھی ہٹ کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا۔ آج کی جو رات ہے میں نے شدید کرب میں گزاری، گھبرا رہا تھا کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہو۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے 3 گولیاں کھائیں، اس سے یہ ہے کہ وہ تھروبنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ۔ بہرحال یہ ہے بڑھاپا۔ میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہ سورہ حج کی آیت طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے، ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا اتھیڑ عمر میں، یا آغاز یہ ہے ابھی بڑھاپے کا، اللہ نے لے لیا۔ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جائیں۔ رذیل سے یہ ارذل ہے، رذیل یہ تو ارشد جانتا ہے، بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی۔ وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا،
بڑے سے بڑے عالم جو ہے اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا۔ اس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یادداشت آ سکتا ہے۔ یہ افضل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جائے، اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو ہوائج ضروریات ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج۔ یہ افضل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر میں ابھی اس افضل العمر کو نہیں پہنچا، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس افضل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دے، میں بوجھ نہ بنوں دوسروں سے۔ اگرچہ میں نے اس افضل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا۔ 98 میں جب میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے، خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے۔ اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5-6-7 دنوں میں، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے۔ یہ افضل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے۔ ویسے افضل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم۔ صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا، پھر صدر ہوا امریکہ کا، پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے، پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو، بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو نہیں پہچانے۔ اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل، بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے، کھانا دے رہے ہیں اس میں سے، اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے، اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے، تو زندہ تو ہے، ابھی شیرون پڑا ہوا ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں، مردوں سے قریب پر ہے، زندوں سے بہت دور ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ارسل العمر جو ہے، نکمی عمر، بری، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے، اس سے پہلے اٹھا لے۔ آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں۔ اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، پروگرام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 حصے ہیں۔ اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا کیا ہے؟ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا۔ ہماری تنظیم کے رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا، مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کام کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اس وقت تو جواب ہو گیا تھا، بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی، بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے، اگر کان واقعی بڑی ہے، نسل بعد نسل اس میں سے نکلتے ہیں۔ قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن، تقدیر جسے کہتے ہیں، ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن۔ ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے، یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے۔ سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم فلا حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی کائنات میں، آفاق میں، ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ ہوتا چلا جائے گا۔ دس پروسیس از گوئنگ آن۔ اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی، میری جو بھی گنجائش تھی، اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا فضل کہ میرے دونوں کام جو ہے میری زندگی میں، میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے، میری اگلی نسل جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل، ایک میرے مانوی اولاد ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں، نوجوان، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں، انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات۔ اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان، بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا۔ لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر، وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے لاہور میں، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان قرآن اس میں لگے ہیں، اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں، یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی تھی، چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیاں بن چکی۔ تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلفی اولاد۔ اللہ نے 4 بیٹے آیا، اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، پہلے بھی کبھی بتایا تھا، میری ایک دعا مسلسل رہی، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر، میں نے جو یہ شوط ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی۔ پہلے چکر میں ہم ثنا شکر صرف، دوسرے میں درود اور سلام حضور، تیسرے میں والدین کے لیے دعا، چوتھے میں اولاد کے لیے دعا، پھر بقیہ میں اپنے لیے۔ اس میں تعوذ بھی ایک پورا چکر تعوذ صرف پناہ تھا، اور ایک یہ کہ سوال بھی اللہ ہے بس۔ یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی، آج میں اس کے الفاظ بھی بتا دوں،
اللہم رب اجعل ابنائی کلہم ابناء احمد سرہندی وولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علی حسب نسبتی الیہما، اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے مانند بنا